تو یہاں سے مرزا نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، اور یہ ایک معاملہ انہوں نے تھوپ دیا حضرت عمر کے اوپر کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگلے زمانوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا، اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ دونوں ترجمے درست ہیں، لیکن ہم اس ترجمے کو بہتر سمجھتے ہیں جو فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا، اور اگر کسی نے یہ ترجمہ کرنا ہے کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک کرنا پڑے گا۔ اگر امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے، اور اگر ہوتا تو عمر ہوتا، دونوں ٹھیک ہے۔ البتہ یہ کہ میں دوسرے ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ حضرت عمر نے خود نفی کر دی ہے اپنے محدث ہونے کی۔ صحیح بخاری میں 2641 نمبر حدیث میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عمر تو خود منع روک رہے ہیں، اور یہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ میں محدث نہیں ہوں، حالانکہ اس حدیث میں دور دور تک کوئی کشف اور الہام کے انکار کی کوئی بات نہیں۔ وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی نبوت کے انقطاع کی بات کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے، اب وحی نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، وہ جاری نہیں ہے۔ تو باقی رہ گئی کشف اور الہام کی بات۔ تو کہتا اگر کشف و الہام ہوتا تو حضرت عمر یہ کہتے کہ ہم اپنے کشف سے فیصلہ کریں گے، الہام سے فیصلہ کریں گے، حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ کشف اور الہام سے شریعت کے احکامات کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے دیکھیں نا، خواب ہے، خواب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رؤی المؤمن جزء من 46 جزء من النبوہ، صحیح بخاری 6987 نمبر حدیث ہے کہ مومن کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے، نبوت کا جز قرار دیا خواب کو۔ تو یہاں خواب نبوت کا جز ہونے کے باوجود 100 بندے کو اگر خواب آ جاتا ہے نا کہ یہ بندہ فلاں بندہ چور ہے، تو اس خواب کی بنیاد پر اس کو چور ڈکلیئر کر کے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے، کیونکہ شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے خواب اور کشف و الہام کا سہارا نہیں لے سکتے۔ شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جو شریعت کے ضابطے، قواعد و قوانین ہیں، ان کے مطابق ہم حدود الہیہ کو اور احکامات شریعت کو نافذ کریں گے۔ حضرت عمر کیسے کہتے کہ میں اپنے کشف سے فیصلہ کروں گا یا اپنے الہام سے فیصلہ کروں گا؟ کیونکہ کشف اور الہام جو ہے وہ کسی دوسرے کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا، فیصلہ ہوگا تو قرآن اور سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضوابط اور طریقے بیان کیے اس کے مطابق۔ تو حضرت عمر نے تو وہاں وحی نبوت کے انقطاع کی بات کی ہے، کشف و الہام کے انقطاع کی بات نہیں کی۔ یہاں مرزا جیلمی نے دھوکہ دیا، اور پھر کہتا ہے کہ اگر ہم مانتے بھی ہیں نا کہ حضرت عمر کو کشف اور الہام تھا، تو پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ نبی علیہ السلام کے زمانے تک۔ پہلے تم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر امت کے محدث ہے ہی نہیں، ان کو نہ الہام ہوتا تھا نہ کشف ہوتا تھا، بلکہ یہاں تک اس نے یہ کہا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا سنن ابی داؤد کی 499 نمبر حدیث بیان کر کے کہ یہ حضرت عمر کی یہ یونیکنس نہیں ہے۔ میں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، انہوں نے نہیں کہا کہ میرے پہ کشف ہوا، میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی میرے مشورے کو مان لیا گیا، میرے دل میں جو خیال آیا، مشورہ تو کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، انہوں نے تو نہیں کلیم کیا۔ اور اس میں حضرت عمر کی اس میں کوئی یونیکنس تو نہیں ہے۔ ابو داؤد میں موجود ہے ایک صحابی کو نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں ہے، وہ نیند کی حالت، جاگو میٹی جسے کہتے ہیں، اذان سکھا دی گئی کہ اذان کے یہ الفاظ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کو جب سنایا، آپ نے کنفرم کر دیا کہ یہ غیبی خبر ہے، آپ نے اذان اس خواب کی بنیاد کے اوپر وہ اذان جاری کر دی۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے تھے کہ حضرت امت جو ہے وہ امت کے محدث ہیں اور انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ موافقت کی ہے، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ حضرت عمر کی یونیکنس نہیں ہے۔ وہ کہتا دیکھیں ایک صحابی کو خواب آیا تھا اور وہ جاگو میٹی میں تھے، حالانکہ سنن ابی داؤد کی 499 حدیث جو ہے 499، اس میں باقاعدہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ صحابی سوئے ہوئے تھے، خواب میں سوئے ہوئے، رات کے وقت انہیں خواب یہ آیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے نے آ کے ان کو یہ بتایا کہ نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اذان کا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔
اور پھر وہ صبح کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے خواب بیان کیا. حضور نے اس خواب کو سچا قرار دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت بلال کو ساتھ لو اور آپ الفاظ سکھاتے جائیں. بلال کی جو آواز اونچی ہے وہ اذان پڑھیں گے. اور حضرت بلال اذان پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کے کان میں جب ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے آواز پہنچی تو حضرت عمر دوڑے ہوئے آئے. ان کی چادر زمین پہ گھسیٹ رہی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، میں نے بھی رأیت ما رأى، جو عبداللہ بن زید نے دیکھا میں نے بھی وہی دیکھا ہے. یعنی مجھے بھی اللہ رب العزت نے وہی چیز دکھائی ہے. اب مرزا کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کی یونیکنس نہیں ہے، اور یہ آدھی حدیث پڑھ کے حضرت عمر کا اگلا حصہ بیان کرنا چھوڑ گیا. جبکہ اسی حدیث کے اگلے حصے میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہ حضور رأیت ما رأى، جو عبداللہ بن زید صحابی نے دیکھا میں نے بھی وہی دیکھا ہے، کہ مجھے بھی اسی طریقے سے فرشتے نے آ کے خواب میں یا فرشتے نے آ کے مجھے اذان سکھلائی ہے. خواب کی حالت میں جاگو مٹی ہو، یعنی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو جاگو مٹی ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ خواب میں سوئے انہوں نے دیکھا ہے، لیکن حضرت عمر کے لیے یہ بات کر دی ہے تو مرزا جو نا وہ کس طرح کے بہانے مارتا ہے. تو یہاں اس نے دھوکہ یہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اگر ماننا ہے تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ تک مانا جائے گا. حالانکہ اس حدیث کے اندر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امت کا محدث قرار دیا، اور اس حدیث